حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ آپ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیے، اپنے نبی کی زندگی میں غور کیجئے۔ یہ باتیں کتابوں کی داستانیں بن گئی ہیں، امت مسلمہ نے انہیں پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے، سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے، سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ امت مسلمہ نے اپنے نبی کے حق کی ادائیگی کے لیے بس اسی کو کافی سمجھ لیا ہے کہ دو چار شعر و شاعری کر لو، بس حق ادا ہو جاتا ہے۔ نبی کا حق صرف شعر و شاعری سے ادا نہیں ہوتا، نبی کا بہت بڑا حق ہے۔ کیا ماں کا حق شعر و شاعری سے ادا ہو جائے گا؟ ایک آدمی ماں کی شان میں 50 اشعار پہ مشتمل ایک قصیدہ 50,000 آدمیوں کے سامنے رو رو کے پڑھ لے، کیا ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں بھائیو، نبی کا حق ماں سے بڑا ہے، نبی کا حق باپ سے بڑا ہے، نبی کا حق جان سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق تمہارے اوپر تمہاری جان سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہم نے حضور کا حق ادائیگی کے لیے بس اسی کو کافی سمجھ لیا ہے کہ کسی خاص مہینے میں، ربیع الاول میں یا کسی اور مہینے میں لمبے 2-4 قصیدے پڑھ کے گا کے 2-4 آنسو بہا لو، نبی کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر ایسے ہی نبی کا حق ادا ہونا ہے تو پھر صحابہ کو گردنیں کٹانے کی ضرورت نہ تھی۔ نبی کا حق اتنی جلدی ادا نہیں ہوتا، ماں کا حق بھی ادا نہیں ہوگا، وہ تو بڑا حق ہے اس سے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا اور اس نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، اور یہ طواف زیارت کر چکا تھا۔ حاجی کا آخری عمل ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت مکمل کر چکا تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگے حضرت ایک بات تو بتائیے، اچھا اتنا خوش اشعار پڑھ رہا ہے، میں اپنی ماں کا وہ اونٹ ہوں جو تھکتا نہیں ہے، اونٹ تھک جاتے ہیں لیکن میں نہیں تھکتا ہوں، اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ کہنے لگے حضرت میں نے اپنی ماں کو اپنے علاقے سے کندھے پہ بٹھا کے لایا ہوں، طواف قدوم کرایا، عمرہ کرایا، منی بھی لے گیا، عرفات بھی لے گیا، مزدلفہ بھی لے گیا، مزدلفہ سے منی بھی لایا، پھر جمرات پہ بھی لے گیا، طواف زیارت بھی کر لیا، حج کے تمام ارکان اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے کر لیے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے پگلے تیری ماں کا حق کیا ادا ہوگا؟ تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو چیخیں ماری تھیں، ان چیخوں میں سے ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ابھی۔ ماں کا حق اتنا بڑا ہے تو حضور کا حق کتنا بڑا ہوگا، اللہ کا حق کتنا بڑا ہوگا؟ تو بڑا ہے، اللہ کا حق تو سب سے بڑا ہے، پھر حضور کا حق ہے، پھر ماں کا حق ہے، پھر باپ کا حق ہے۔ ہمارے نبی نے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔